بیوی کو 3 جملے بولنے والے شوہر پر اللہ کا سخت عذاب۔ شوہر حضرات، سب کچھ کرنا لیکن اپنی بیوی کو یہ 3 جملے مت بولنا، ورنہ یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تمہارا ہنستا بستا گھر چند ہی دنوں کے اندر اجڑ جائے گا۔ ان 3 جملوں کی وجہ سے تمہاری بیوی تم سے سخت نفرت کرنے لگے گی۔ جو شوہر حضرات اپنی بیوی کو یہ 3 جملے بولتا ہے، اس کی زندگی پریشانیوں اور اندھیروں سے بھر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ان 3 جملے بولنے کی وجہ سے۔ اگر ساری زندگی بھی توبہ کرتا رہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ جب تک اس کی بیوی اسے معاف نہ کرے تب تک اسے کوئی بھی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہ ساری زندگی روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ اللہ کے سامنے گر گراتا رہے، معافی مانگتا رہے، لیکن اللہ کی رحمت بھی ان سے منہ موڑ لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو آپ کے شوہروں کو اتنا بڑا سبق دے گی کہ وہ ساری زندگی آپ کو کبھی بھی یہ 3 جملے بول کر پریشان نہیں کریں گے۔ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے اس بیان کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا دل نہ دکھائے، آپ کے سامنے وہ جملے نہ بولے جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، تو پھر یہ بیان اپنے شوہروں کو ایک بار ضرور سنائیے گا، کیونکہ اس بیان کو مکمل سننے کے بعد آپ کا شوہر آپ سے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک مولوی صاحب کا ایک عبرتناک واقعہ سناؤں گی، جس نے اپنی بیوی کو 3 جملے بولے تھے اور پھر اس کا حشر کیا ہوا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک مولوی صاحب تھے جنہیں ان کے علاقے میں ہر شخص عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کی باتوں میں عاجزی، لہجے میں نرمی اور عمل میں تقویٰ جھلکتا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی نمازوں کی امامت کرتے ہوئے گزاری۔ ان کے پیچھے لوگ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی ولی اللہ ہوتا ہے۔ ان کی امامت میں سکون ہوتا تھا اور ان کی دعا میں وہ تاثیر تھی جو دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ مولوی صاحب نہ صرف خود عبادت گزار تھے بلکہ لوگوں کو بھی نماز کی طرف راغب کرتے۔ وہ دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، مسجد کی محراب سے ان کی محبت کم نہ ہوتی۔ وہ ہمیشہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو اچھے اخلاق، محبت اور اللہ کے قریب ہونے کا سبق دیتے۔ ان کی گفتگو مختصر مگر بہت اثر رکھتی تھی۔ لوگ ان کے ساتھ وقت گزارنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ اچانک ایک خطرناک اور موذی بیماری کا شکار ہو گئے۔ بیماری اتنی شدید تھی کہ ان کی حالت دیکھ کر دل دہل جاتا تھا۔ لوگ ان کے سامنے دعا کرتے اور کہتے کہ یہ آزمائش ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے۔ ہر طرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ یہ بیماری ان کے ایمان اور قربانی کا امتحان ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں بلکہ ان کے گناہوں کی سزا تھی۔ جب وہ بیماری کی شدت میں تھے تو ان کی دعائیں بھی بے اثر لگ رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام عدل بے حد مضبوط ہے۔ ظاہری نیکی کے پیچھے چھپی نیکی جب خراب ہو تو وہ نیکی قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی بیماری کا علاج کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہر ممکن طریقے سے طبیبوں، حکیموں اور جدید علاج کے ماہرین کے پاس گئے۔ دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ مسجدوں میں لوگوں نے ان کے لیے خصوصی دعائیں مانگی، لیکن سب بیکار رہا۔ بیماری نے ان کے جسم کو ایسا جکڑا کہ وہ رفتہ رفتہ کمزور ہوتے گئے۔ ان کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ پھر وہ دن آیا جب موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی اور وہ مولوی صاحب جنہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو نماز پڑھائی تھی، اب اپنے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ ان کی زبان پر دعائیں تھیں، لیکن دل میں ایک خوف، ایک تھرتھراہٹ تھی۔ جب مولوی صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو کمرے میں موجود لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کا خوبصورت اور نورانی چہرہ اچانک بدصورت ہونے لگا۔ چمڑی دھندلا گئی، آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی اور چہرے پر خوفناک اثرات نمایاں ہو گئے۔ لوگ سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چہرے جو نیکی
اور عبادت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب یہ ایک عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ آخرکار انہوں نے آخری سانس لی اور ان کی روح دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لوگ ان کی موت پر غمگین ہوئے، دعائیں کی اور کہا وہ بہت نیک انسان تھے، لیکن حقیقت تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ جب مولوی صاحب کی میت کو غسل دینے کا وقت آیا تو وہاں موجود لوگ ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی انہیں غسل دینے کی کوشش کی، ان کا جسم اچانک پھولنے لگا۔ میت اس قدر بوجھل ہو گئی کہ غسل دینے والے کے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص خوفزدہ ہو گیا اور سرگوشیاں کرنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ جب مولوی صاحب کی میت اٹھانے کا وقت آیا، وہاں موجود لوگوں نے ایک اور حیرت انگیز اور عبرت ناک منظر دیکھا۔ جیسے ہی جنازہ اٹھایا گیا تو اس کا وزن غیر معمولی حد تک بڑھ گیا تھا۔ لوگ جو معمولی سے جنازے کو آسانی سے اٹھا سکتے تھے، اب اسے بمشکل سنبھال پا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بار بار تھک کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے دلوں میں خوف اور حیرت چھا گئی، سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا اشارہ نہیں ہے؟ ان کی میت کی یہ حالت واضح طور پر بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کیا ہے۔ آخرکار بڑی مشکلوں سے جب مولوی صاحب کی میت کو قبر کے قریب لایا گیا، جیسے ہی انہیں قبر میں اتارا جانے لگا تو ایک اور دل دہلا دینے والا منظر پیش آیا۔ قبر اچانک تنگ اور بوجھل محسوس ہونے لگی اور میت کو قبر میں رکھتے ہی زمین نے ایسا محسوس کرایا جیسے وہ میت کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو، جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ جیسے ہی انہیں قبر کے اندر رکھا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر پہلے ہی بے شمار کیڑے مکوڑے موجود ہیں۔ یہ کیڑے اس طرح حرکت کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے سے کسی شکار کا انتظار کر رہے ہوں۔ قبر کے اندر عجیب سی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ جگہ عام زمین کا حصہ نہ ہو بلکہ کسی عذاب کا نمونہ ہو۔ لوگ جو پہلے ہی مولوی صاحب کی بیماری اور میت کی حالت دیکھ کر حیران تھے، سب اس منظر سے پوری طرح خوفزدہ ہو گئے۔ جلدی جلدی مولوی صاحب کی تدفین ختم ہوئی۔ لوگ بنا ایک دوسرے سے کچھ کہے تیزی سے قبرستان سے نکلنے لگے۔ کچھ کے چہرے زرد تھے اور کچھ کے دلوں میں گہری خاموشی اور خوف چھایا ہوا تھا۔ اب لوگ خوف اور حیرت کے ساتھ سیدھے ان کی بیوی کے پاس پہنچے۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، آخر مولوی صاحب جو اتنے نیک اور عبادت گزار دکھائی دیتے تھے، وہ کون سے ایسے گناہ کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کا انجام اتنا عبرتناک ہوا؟ ایک شخص نے ہمت کر کے ان کی بیوی سے پوچھا، ہمیں سچ بتائیں، کیا مولوی صاحب کے کردار یا اعمال میں کچھ ایسا تھا جو ہم نہیں جانتے؟ آخر وہ کون سی ایسے گناہ کرتے تھے کہ انہیں عبرت کا نشانہ بنایا گیا؟ یہ سنتے ہی ان کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ بولی، بے شک وہ بہت نیک انسان تھے، لیکن ان کی نیکی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ وہ گھر میں بہت سخت مزاج تھے، مجھ پر ظلم کرتے، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے نیچا دکھاتے تھے۔ ان کے الفاظ دل چیر دینے والے ہوتے تھے۔ وہ نماز اور عبادت تو بہت کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں رحم اور خلوص کی کمی تھی۔ وہ غصے میں آ کر مجھے 3 جملے بولتے تھے۔ مجھے لگتا ہے انہی 3 جملوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، وہ جملے کون سے تھے؟ عورت نے کہا، میرے شوہر کا پہلا جملہ یہ تھا، تم 2 ٹکے کی عورت ہو، تم میرے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ اس جملے کے اندر ان کا تکبر واضح نظر آتا تھا۔ وہ اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں۔ وہ صرف نام کمانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا اندر کالا سیاہ تھا۔ جب وہ مجھے کہتے کہ تم 2 ٹکے کی عورت ہو تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا، مجھے رونا آ جاتا۔ میں اللہ کے حضور روتی رہتی اور کہتی رہتی، یا اللہ، میرا فیصلہ تو ہی کرنے والا ہے۔ میرے اللہ نے کچھ اس طرح کا فیصلہ کیا کہ ایک عبادت گزار کو سب لوگوں کے سامنے میرے 3 جملوں کی وجہ سے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔
وہ کہنے لگی میرے بھائیوں سب کچھ کرنا لیکن بیوی کے سامنے کبھی تکبر مت کرنا، فخر مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے شوہر کا دوسرا گناہ کون سا تھا، مطلب دوسرا جملہ کون سا جو وہ بولتا تھا؟ عورت نے کہا میرے شوہر کا دوسرا جملہ یہ تھا تو میری زندگی میں ایک عذاب بن کر آئی ہے، پتہ نہیں یہ عذاب کب میری جان چھوڑے گا۔ پھر اس نے تیسرا جملہ بتایا جو اسے بہت ہی زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ بولی تیسرا جملہ یہ تھا کہ میرا شوہر میرے ماں باپ کو میرے سامنے گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ عورت کہنے لگی بھائیو ان 3 جملوں کی وجہ سے اس کی عبادت اس کے کام نہ آئی، اس کی نمازیں، الٹا یہ عبادت اس کے لیے وبال بن گئی، اور اب بھی اس کے لیے اور بھی عذاب موجود ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا اور نہ ہی میں معاف کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں، سب کے سامنے اللہ سے فریاد کروں گی یا اللہ ساری زندگی میں نے اس کی خدمت کی اور اس نے مجھے اس کا بدلہ یہ دیا، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس دن میں اس کی وجہ سے نہ روتی تھی۔ پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ویڈیو کے لیے چینلز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔